صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم علیہ السلام نے ایک زمانے کی خبر دی۔ کتاب البیوع ہے اور حدیث نمبر 2083 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ لا یبال المرء بما اخذ المال امن الحلال ام من حرام۔ فرمایا کہ بندہ کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ مال کس ذریعے سے حاصل کر رہا ہے، حلال ذریعے سے یا حرام ذریعے سے۔ اس زمانے کی نبی کریم علیہ السلام نے خبر دی، گویا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے سرمایہ دارانہ نظام کی خبر دی، کیپٹلزم کی خبر دی کہ جن لوگوں کے نزدیک جن کی فکر یہ ہے کہ جس بھی ذریعے سے مال حاصل ہو اس کو حاصل کیا جائے۔ اور اب چونکہ یہ فکر مسلمانوں میں بھی بڑی تیزی سے رواج پا رہی ہے تو سرکار دو عالم علیہ السلام کا یہ فرمان پوری طرح صادق آ رہا ہے کہ لوگوں پر ایک وقت آئے گا کہ وہ حرام اور حلال کی تمیز کیے بغیر مال حاصل کریں گے۔ اور ہمارا اسلام جو ہے اس باب میں بڑا واضح ہے، اسلام نے بالکل کلیئر طور پہ حرام مال کو لینا جو ہے وہ کبیرہ گناہ قرار دیا ہے اور اس کی اجازت نہیں دی۔ حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں نیک اعمال کا ذکر بعد میں کیا ہے اور پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکیزہ کمائی میں سے کھانے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد فرمایا کلوا من الطیبات وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم پاکیزہ میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ تو نیک اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان اعمال کا حکم اللہ رب العزت نے بعد میں دیا ہے، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکیزہ کمائی میں سے کھانے کا حکم دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو پاکیزہ کمائی نہ کھائے یعنی حرام کھائے تو اس کا براہ راست انسان کے دل پر اثر پڑتا ہے، براہ راست اس کے دل پہ اثر پڑتا ہے۔ اور اگر دل خراب ہو جائے، فساد پذیر ہو جائے، اس میں سختی آ جائے، دل مر جائے، مردہ ہو جائے اور دل سیاہ ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ سارا بدن انسان کا تباہ و برباد ہو گیا۔ کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث کتاب الایمان کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 52 ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ۔ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ جسم میں ایک ٹکڑا ایسا ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر وہ فساد پذیر ہو جائے، تباہ ہو جائے، جس نے پورے بدن پر حکومت کرنی ہے، اگر وہ تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے، فساد پذیر ہو جائے تو سارا بدن فساد پذیر ہو جاتا ہے۔ فرمایا سنو، وہ انسان کا دل ہے کہ دل ٹھیک رہے تو انسان کا سارا بدن ٹھیک رہتا ہے، اور دل ٹھیک نہ رہے تو اس کا سارا بدن فساد پذیر ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بندہ حرام مال کھاتا ہے اس کے دل پر اس مال کا اثر ہوتا ہے، اور پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب الزکوٰۃ کے اندر، حدیث نمبر 2346 ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے ایک مرد کا ذکر کیا کہ یطیل السفر، جو بڑا لمبا سفر کرتا ہے۔ اب عام حالات میں مسافر کی دعا کو مسترد نہیں کیا جاتا، سرکار دو عالم علیہ السلام نے 3 بندوں کی دعا کو قطعی طور پہ مستجاب قرار دیا۔ ان میں فرمایا دعوت المسافر، مسافر کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا، لیکن جو حرام کھاتا ہے وہ لمبا سفر بھی کرے، اشعث اغبرا، اس کے کپڑے، اس کے بال مٹی آلود ہو جائیں، گرد آلود ہو جائیں، یمد یدیہ الی السماء، اور وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، یا رب یا رب، بڑی عاجزی سے دعا مانگے، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، مشربہ حرام، اس کا پینا حرام کا ہے، ملبسہ حرام، اس کا پہننا حرام کا ہے، وغذی بالحرام، اور حرام کے ساتھ اس کو غذا ملتی ہے،
فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو ایسے بندے کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کب قابل قبول ہوگی؟ یعنی جس کا کھانا پینا پہننا حرام کا ہو، اس بندے کی دعا میں کوئی تاثیر نہیں ہوتی، اس بندے کی دعا اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت نہیں پاتی، کیونکہ ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیبا، اللہ خود بھی پاک ہے اور وہ پاک کو پسند کرتا ہے۔ حضرات محترم، جو بندے حرص لالچ طمع میں حرام مال کماتے ہیں اور لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے حاصل کرتے ہیں، ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ موت کے بعد وہ سارا مال ورثاء میں تقسیم کر دیا جائے گا اور تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا، اور تمہارے پاس صرف حساب رہ جائے گا، جو قیامت کے دن پورا حساب دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھ دیں گے اور کسی جان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اللہ نے فرمایا کہ اگر ایک رائی کے دانے کے برابر کسی کا حق ہوگا تو ہم وہ بھی لے کر آئیں گے۔ یعنی کروڑوں اربوں لاکھوں روپیہ حرام کے وہ مراد نہیں ہے، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا حق ہوگا تو وہ بھی لایا جائے گا، اور جب وہ حق لایا جائے گا تو بڑی یہ عبرت ناک حدیث ہے جو صحیح مسلم کتاب البر والصلہ میں ہے، حدیث نمبر 6579 ہے۔ جو لوگ حرام کماتے ہیں، جوا کے ذریعے، سود کے ذریعے، رشوت کے ذریعے، لوگوں کے قرض لے کر واپس نہ کرنے کی صورت میں، ناجائز قبضہ کرنے کی صورت میں، کسی بھی مد میں حرام مال کماتے ہیں، ان کو اپنے پیش نظر یہ حدیث رکھنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتدرون مل مفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے، فقیر کون ہے، کنگال کون ہے؟ عرض کی المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، کہ مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم اور دینار اور سامان نہ ہو دنیا کا۔ تو میرے آقا نے فرمایا ان المفلس من امتی، میری امت کا مفلس وہ ہے من یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، جو قیامت کے دن نماز بھی لے کر آئے گا، روزہ بھی لے کر آئے گا، زکوٰۃ بھی لے کر آئے گا، لیکن آئے گا اس حال میں کہ اس نے اللہ کی مخلوق کے حقوق کی پامالی کی ہوگی، شتم ھذا، کسی کو گالی دی ہوگی۔ یہ جو اپنی زبان سے ہم دن میں کتنی گالیاں نکالتے ہیں، ان گالیوں کا بھی احتساب ہوگا۔ شتم ھذا، کسی کو گالی دی، وقذف ھذا، کسی پر تہمت لگائی، واکل مال ھذا، کسی کا مال کھایا، ناجائز طریقے سے مال کھایا، وسفک دم ھذا، اور کسی کا خون بہایا، کسی کو مارا، تو یہ سارے حقدار جمع ہو جائیں گے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر ان میں نیکیاں تقسیم کی جائیں گی، اس بندے کی نیکیاں تقسیم کی جائیں گی۔ فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، ایک کو بھی اس کی نیکیاں ملیں گی، دوسرے کو بھی ملیں گی۔ جس دن میں ایک ایک نیکی کی بندے کو ضرورت ہوگی اور نیکیوں پر ہی کامیابی کا مدار ہوگا، حضور نے فرمایا فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں، قبل ان یقضى ما علیہ، اس کا حق پورا ہونے سے پہلے، یعنی جو لوگوں کی حقوق کی تلفی کی تھی وہ پورا ہونے سے پہلے نیکیاں ختم ہو گئیں، تو کیا ہوگا؟ اخذ من خطایاہم، ان حقداروں کے گناہ اٹھا کر اس بندے پہ ڈال دیے جائیں گے۔ ثم طرح فی النار، اور پھر اس بندے کو کہ جو نماز روزہ زکوٰۃ لے کے آیا لیکن خلق خدا کے حقوق کی پامالی کی، اس کو جہنم کی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو آپ دیکھیے، رشوت لینے کا، سود لینے کا، جوا کھیلنے کا، ناجائز طریقے سے مال لینے کا، جعل سازی کی صورت میں، خیانت کی صورت میں، کرپشن کی صورت میں مال، ناجائز مال لینے کا وبال کتنا سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حرام کے لقمے سے محفوظ فرمائے اور رزق حلال کی فراوانی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔